میں بینک مینیجر تھی۔ دن میں ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے جلتے اور میں سب کے ساتھ مسکرا کر بات کرتی اور اچھے اخلاق پیش آتی، کیونکہ ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میری مجبوری تھی۔ بینک مجھے اسی وجہ سے کہ تنخواہ دیتا اور میں سب سے اوپر مینیجر تھی۔ ایک دفعہ اتوار والے دن بینک چھٹی تھی۔ میں اور میرا باورچی ہم دونوں ہی بینک پر موجود تھے۔ کچھ ضروری سیمنٹس کو دیکھنا تھا، اس لیے میں اتوار والے دن ہی بینک چلی گئی۔ سب چھٹی پر تھے اور میں اور میرا باورچی ہم دونوں ہی بینک میں موجود تھے، کیونکہ جس دن مجھے بینک میں جانا ہوتا تو میرے باورچی کو بھی ساتھ بینک میں آنا ہوتا، کیونکہ وہاں پر مجھے کھانے پینے کی اشیاء اور مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ کی ضرورت پڑتی، تو باورچی چائے اور کھانا وغیرہ بنا کر لا دیتا۔ میرا نام یاسمین ہے۔ میں ایک 35 سال کی خوبصورت اور نوجوان عورت ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میری ماں اور میرا ایک بھائی جو شادی شدہ تھا، ہم تینوں اکٹھے رہتے تھے۔ میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ الگ گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں اور امی رہتے تھے۔ ہمارا ایک ملازم تھا جس کا نام انور تھا۔ انور میرا بینک باورچی بھی تھا اور میرے گھر میں بھی کام کرتا تھا۔ وہ رات کے وقت میرے پاس ہی رہتا تھا اور گیٹ پر چوکیدار بھی کرتا تھا اور ہمارے گھر کی سیکیورٹی بھی سنبھالتا۔ دن کے وقت میں اسے بینک لے جاتی اور بینک سے واپسی پر وہ ہمارے گھر کا کام کاج کرتا۔ میں اسے ایک مہینے کی 30,000 تنخواہ دیتی۔ انور ایک کوڑیل نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ میں اور انور بینک میں اکیلے موجود تھے اور اتوار کا دن تھا۔ انور نے مجھے چائے لا کر دی تو میں نے چائے پی اور ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں انور سے پوچھنے لگی، انور تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے کیا، یا کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کرتے ہو یا پھر ایسے ہی دنیا داری کا کوئی کام پتہ نہیں؟ انور مسکرا دیا اور کہنے لگا، میڈم میں کسی سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی کسی لڑکی سے میری دوستی ہے، اور مجھے اکثر لڑکیاں پسند بھی نہیں آتی۔ لڑکیاں پسند نہ آنے کی بات پر مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے اسے جلدی پوچھا، کیوں انور تمہیں لڑکیاں کیوں پسند نہیں آتی؟ ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت عورت اس کے ساتھ تعلقات بنائے اور اس کے ساتھ محبت کرے، مگر تمہیں لڑکیاں تو پسند ہی نہیں۔ تو انور میری بات پر خاموش ہو گیا اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ میں انور کی بات سن کر حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ یہ کیسا مرد ہے، اسے لڑکیاں بھی پسند نہیں۔ میں گھر میں یا بین میں اکثر نوٹ کرتی کہ انور میرے ساتھ چلتا ہوا میرے پیچھے کی جانب بہت دیکھتا تھا، اور اکثر انور میرے قریب آتا یا کسی وجہ سے میرے جسم کو صحیح کرتا تو وہ میرے پیچھے ضرور ہاتھ لگاتا۔ میں شام کے وقت انور سے اپنی ٹانگیں دبواتی تو انور میرے پیچھے کی جانب زیادہ دیکھتا اور پیچھے کی جانب ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا۔ اس شام ہم دونوں کمرے میں موجود تھے۔ امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے انور سے پوچھا، انور تم نے بتایا نہیں، لڑکیاں کیوں پسند نہیں تمہیں؟ انور نے شرم کے مارے نظریں نیچے کر لیں اور کہنے لگا، میڈم جی مجھے لڑکے زیادہ پسند ہیں، لڑکیوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں، لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا، میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کروں، مجھے تو صرف لڑکے پسند ہیں۔ میں انور کی بات پر حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کیسا جوان، کیسا لڑکا ہے، یہ کو پسند بھی نہیں کرتا اور لڑکوں کو پسند کرتا ہے؟ مجھے انور کی لڑکیوں کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ایک دن انور نہانے چلی گئی اور میں بھی اچانک واش روم میں داخل ہو گئی، اور میں نے انور کو نہاتے ہوئے دیکھا تو اس کا طوطا بہت بڑا تھا اور موٹا بھی تھا۔ میں اس کو طوطا دیکھتے ہی لڑکھڑا گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس وقت سوچ لیا کہ انور کے اندر کوئی تو چیز ہے جو اتنا طاقتور ہے، مگر وہ لڑکوں کو کوئی پسند کرتا ہے۔ یہ بات مجھے کاٹ کر کھا رہی تھی، کیونکہ میں ایک لڑکی تھی اور طلاق یافتہ تھی۔ میرے پاس پیسہ، ہر چیز موجود تھی، مگر سچا پیار نہیں تھا، اور نہ ہی آج تک میری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے طلاق لیے 4 سال ہو چکے تھے، اور 4 سالوں میں نے بھی کسی مرد سے جسمانی تعلق کی سوچ بھی نہیں رکھی تھی، اور نہ ہی میرا من کسی مرد کے پاس جانے کو کیا تھا۔ مگر جب سے میں نے انور کا طوطا واش روم میں جا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے اور میری رات کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں دن رات انور کے طوطے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور کئی ترکیبیں سوچنے لگی کہ کس طرح انور کو اپنے بستر پر لایا جائے اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کیا جائے۔ پھر اس شام میں اور انور دونوں گاڑی میں بینک سے واپس گھر گئے۔ اماں پہلے ہی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے انور کو کہا، کھانا بناؤ، ہم اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں نے انور کھانا کھایا اور ہم اکٹھے ہی ایک کمرے میں لیٹ گئے۔
میں نے انور کو کہنے لگی کہ انور میری ٹانگیں دباؤ، میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ انور میرے بستر پر آیا اور میری ٹانگیں دبانے لگا۔ ہم ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ انور کا بیڈ الگ تھا اور میرا بیڈ الگ تھا، اور آج تک انور نے کبھی میرے بیڈ تک آنے کی جرات ہی نہیں کی تھی، اور کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور انور ایک جوان لڑکا ہے، اور ہم دونوں کے درمیان شیطان بھی آ سکتا ہے۔ آج تک ایسا کوئی کبھی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا کہ میں انور کے پاس جاتی یا انور میرے پاس آتا، مگر آج پتہ نہیں کیوں میرا دل انور کے ساتھ کچھ کرنے کو کر رہا تھا۔ جب سے میں نے انور کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت سے میری جان نکل رہی تھی، اور انور کا طوطا دن رات مجھے ستانے لگا۔ میں نے انور کو کہا میری ٹانگیں دباؤ۔ انور میری ٹانگیں دبانے لگا۔ میں انور سے دوبارہ وہی سوال کرنے لگی، انور مجھے بتاؤ تمہیں لڑکے کیوں پسند ہیں؟ میں آخر پوچھ کر رہوں گی کہ لڑکوں میں کیا ہے جو لڑکیوں میں نہیں؟ انور کہنے لگا میڈم، لڑکیوں میں بھی وہ چیز ہے جو لڑکوں میں ہوتی ہے، مگر لڑکیاں وہ چیز دینے سے گھبراتی ہیں اور لڑکے نہیں گھبراتے۔ میں سمجھ گئی تھی، میں ایک سمجھدار عورت تھی کہ انور کیا کہنا چاہتا ہے، اور انور مردوں کے جسم میں کس چیز پر عاشق ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انور پیچھے سے کرنے کے عاشق ہیں، اور انور پیچھے سے ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انور لڑکوں کے دیوانے تھے۔ میں نے انور کو اپنے پاس لٹایا اور اس کے ساتھ پیار کرنے لگی۔ انور مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ میں نے انور کو کہا انور، جو چیز تمہیں لڑکوں میں پسند ہے وہی چیز میں تمہیں دینا چاہتی ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ انور نے مجھے بے لباس کیا اور مجھے پیچھے والی چڑیا پر کریم لگائی، اور میری پیچھے والی چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر کرنے لگا۔ انور تقریباً 2 گھنٹے سے میرے پیچھے والی چڑیا کا برا حال کر رہا تھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا، مگر شروع میں تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے انور کی خواہش پوری کر کے بہت سکون ملا تھا، اور مجھے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ پھر میں نے انور کو کہا کہ انور، اگر تم آگے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ انور کو صرف پیچھے والی چڑیا ہی پسند تھی، مگر میں نے ضد کی کہ انور، اب مجھے بہت سکون چاہیے، اور اگر تم آگے والے کرو گے تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ پھر انور نے مجھے سیدھا لٹایا اور میری آگے والی چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر انور میرے ساتھ 2 گھنٹے سے کر رہے تھے۔ ہمیں تقریباً ایک ہی ساتھ ایک ہی بستر پر کرتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ انور نے پوری طرح مجھے مطمئن کر دیا تھا اور میری ہر خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ اب مجھے انور سے محبت ہو چکی تھی، اور آج تک میں نے ایسا طاقتور نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھے انور جان سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا تھا، کیونکہ انور کی طاقت کا اندازہ میں لگا چکی تھی۔ انور ایک بہت طاقتور نوجوان تھے، اور ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 10 عورتوں سے ایک ساتھ محبت کر سکتے تھے۔ پھر میں نے انور کو شادی کی پیشکش کی تو انہوں نے قبول کر لی۔ وہ قبول بھی کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے چاہتے بھی تھے، مگر میرے سخت پن اور میری امیری کی وجہ سے وہ گھبراتے تھے کہ مجھ میں اور میری میڈم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے انور سے شادی کر لی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب میں نے بینک میں انور کی پروموشن کروا دی تھی اور انور کو سیدھا باورچی سے اسسٹنٹ مینیجر رکھوا دیا تھا۔ انور ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، مگر وہ باورچی خانے میں کام کرنے پر مجبور تھا، کوئی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے۔ پھر انور اور میں برابری کی حیثیت پر کام کرنے لگے تھے۔